بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت فاطمہ زہرا انبیاء کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے، اور انصار کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنایا۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک آزاد کردہ لونڈے نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ زہرا سلام علیہا کا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی المرتضیٰ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی، آج خلاف معمول بالکل ہی چپ ہو، کیا فاطمہ زہرا سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حیدر قرار علی المرتضیٰ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرع دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ جناب علی المرتضیٰ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے زرع فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی نے آپ سے 480 درہم پر خرید فرمائی، اور پھر وہ بھی انہیں ہی بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زر کی قیمت فروخت علی المرتضیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ-داری پر خرچ کرو۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالی، عمر رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی بن عوف اور دیگر مہمان جرین رضی اللہ تعالی و انصار رضی اللہ کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئے تو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المحمود میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی المرتضی ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی المرتضی سے متسم ہو کر فرمایا: میں نے 400 مشکال مہر کے عوض فاطمہ زہرا سلام علیہا کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی المرتضی نے فرمایا: بصر و چشم۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی خدا تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھہارے تقسیم فرمائے۔ نکاح سے فراغت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ایک بھیڑ ہدیہ نظر کی، اور کچھ انصار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کام میں ہاتھ بٹایا۔ حضرت علی المرتضی نے مہر سے جو رقم بچی اس سے کچھ اشیاء خرید فرمائی۔ دسترخوان پر کھجور، پنیر، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ان ایام کا بہترین ولیمہ تھا۔